بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جگا گجر جگا ٹیکس کا بانی جس کے نام پر کئی فلمیں بنی، وہ عام شہری سے گینگسٹر کیسے بنا؟ اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، جگا گجر کا اصل نام محمد شریف تھا۔ وہ لاہور کے علاقے اسلامیہ پارک کا رہنے والا تھا۔ محمد شریف عرف جگا گجر کی جگا بدماش بننے کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ 1954 کی بات ہے، 1954 کا زمانہ تھا کہ لاہور میں منعقدہ ایک میلے میں جگا گجر کے بھائی مکھن گجر لاہور کے مشہور بدماش اچھا شوکر والے سے الجھ پڑے۔ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد جگے گجر کے بھائی مکھن گجر کو اچھا شوکر والے کے آدمی نے قتل کر دیا۔ جگا گجر کو اپنے بھائی مکھن گجر کے قتل ہونے کا شدید صدمہ تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے والے آدمی کو قتل کر دیا۔ جگے گجر کی عمر اس وقت 14 سال تھی جب وہ جیل میں پڑا تھا۔ جیل میں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائی کے قتل کے پیچھے اچھا شوکر والے کا ہاتھ ہے۔ اس نے جیل میں رہتے ہوئے اچھے شوکر والے پر حملے کرائے۔ ان حملوں میں اچھے شوکر کے کچھ آدمی قتل ہوئے اور وہ خود زخمی بھی ہوا۔ ناظرین، اچھا شوکر والا بہت بڑا بدماش تھا۔ وہ اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ نواب امیر محمد خان کا خاص آدمی تھا، لہذا لوگ اچھے شوکر والے کو چھوٹا گورنر بھی کہتے تھے۔ نواب آف کالا باغ کا اقتدار ختم ہوا تو جگا گجر جیل سے رہا ہوا۔ جگا جب جیل سے باہر آیا تو اس نے اپنا ایک گینگ بنایا اور بکر منڈی کے قصائیوں سے جبری ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر بکرے کی خرید و فروخت پر 1 روپیہ ٹیکس وصول کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس جبری ٹیکس کا نام جگا ٹیکس پڑ گیا، جو آج تک اگر کسی سے بھی جبری ٹیکس لیا جائے یا بھتہ لیا جائے تو اسے جگا ٹیکس کہا جاتا ہے اور یہ نام آج تک چل رہا ہے۔ جگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیروں سے ٹیکس لیتا تھا اور غریبوں اور بیواؤں کی بھرپور مدد کرتا تھا۔ ناظرین، جگے گجر کی بدقسمتی کا آغاز اس دن ہوا جب لاہور کی ایک بڑی پھلوں کی دکان پر لاہور کے ڈی سی فتح محمد خان بندیال خریداری کر رہے تھے کہ ایک جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا جس کے آگے پیچھے 6-7 مسلح گارڈ موجود تھے۔ دکاندار نے ڈی سی صاحب سے توجہ ہٹا کر اس شخص کی طرف توجہ مبذول کی۔ اس نے پھلوں کی چند ٹوکریاں، شربت کی بوتلیں اور کچھ اور چیزیں خریدیں اور پیسے دیے بغیر چلتا بنا۔ ڈی سی صاحب نے حیرانی میں دکاندار سے پوچھا، یہ کون تھا؟ دکاندار نے جواب دیا کہ شاید آپ لاہور میں نئے آئے ہیں اس لیے اسے نہیں جانتے، یہ جگا بادشاہ ہے اور لاہور کا اصل حاکم یہی ہے۔ ڈی سی صاحب نے سوچا کہ لاہور کا حاکم تو وہ خود ہے، لیکن مجھے یہ دکاندار سمیت کوئی بھی نہیں جانتا، جبکہ جگے کا حکم ہر طرف چل رہا ہے۔ ڈی سی صاحب نے لاہور کے ایس پی حاجی حبیب الرحمان کو بلا کر جگے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ جگے کو بھی اطلاع ہو گئی کہ پولیس اس کے پیچھے ہے۔ وہ بھاگ کر کشمیر نکل گیا۔ جگا خود تو کشمیر میں تھا، لیکن لاہور کے علاقے بکر منڈی میں اپنی ماں اور اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ بالآخر یہ محبت اسے موت کے منہ میں لے آئی۔ جگا ان سے ملنے کے لیے رات کی تاریکی میں کشمیر سے بکر منڈی پہنچا، جہاں پولیس کو پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی اور جگے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ پولیس نے جگے سے ہتھیار پھینکنے کا مطالبہ کیا،
لیکن جگے کے ساتھی نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ بالآخر پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی اور تھوڑی ہی دیر میں جگا اپنے چوڑے چکلے سینے پر کئی برسٹ کھا کر دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ جگے کی موت کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا بدماش دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی میت دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد نے لائنیں بنائی ہوئی تھیں۔